کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، یزید کی طرف سے اور لانتیوں کی طرف سے عمر بن سعد جو ہے جو اس لشکر کا سالار تھا، وہ ایک ہی بات کہتا، حسین یا تو بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین کہتے، اے عمر بن سعد سن لے، ہم پہلے ہی تیار ہوئے ہیں، ہمیں جو پیار ملا ہے وہ اپنے نانا جان سے ملا ہے۔ اگر ہمیں کسی نے آداب سکھائے ہیں وہ اماں فاطمہ نے سکھائے ہیں، اگر ہمیں کسی نے تلوار پکڑنی سکھائی ہے وہ ابا حیدر کرار نے سکھائی ہے، تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ اب توجہ فرمائیے، 10ویں محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کو صبح کے ٹائم میرے امام علی مقام امام حسین اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر سے کہتے، علی اکبر اذان پڑھو۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی اپنی زندگی کی آخری اذان آپ نے پڑھنی شروع کی۔ حضرت علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے جماعت کروائی، تمام اہل بیت نے، صحابہ جو وہاں پر تھے سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور جو یزیدی تھے ان میں سے بھی کئی آئے، انہوں نے بھی پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت حر جو تھے وہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے وہ شہید ہوئے، پھر دیگر جو افراد اہل بیت تھے یا صحابہ میں سے تھے وہ شہید ہوتے گئے، جام شہادت نوش فرماتے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، کبھی حضرت ابو بکر بن علی شہید ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عمر بن علی شہید ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان بن علی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ سنو گے حیران ہوگے کہ یہ نام کربلا کے میدان میں کہاں سے آ گئے؟ تو ہاں سنیے، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے، امام حسین کے بھائی تھے، اور حضرت عثمان بن علی اور حضرت عباس علمدار یہ سگے بھائی تھے۔ یہ ماں، ان کی ماں بھی ایک تھی، ان کا باپ بھی ایک تھا، یعنی حضرت علی کی دوسری ازواج سے یہ بچے تھے۔ لیکن ہم جب بھی کربلا کی داستان بیان کرتے ہیں ہم ان کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کو نام، ان کا مسئلہ جو ہے ان ناموں سے نہیں ہے بلکہ صحابہ سے ہے، کیونکہ حضرت علی نے ان کے نام صحابہ کے نام پر رکھے تھے، ان کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے تھے۔ توجہ فرمائیے، کبھی حضرت ابو بکر بن علی شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، ان کی لاش خیمے میں آتی ہے، کبھی عمر بن علی شہادت نوش کرتے ہیں، ان کی لاش خیمے میں آتی ہے، کبھی حضرت عثمان بن علی شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، ان کی لاش خیمے میں آتی ہے۔ جیسے جیسے لاشیں خیمے میں آتی ہیں، جو خیمے ہیں ان میں کہرام برپا ہو جاتا ہے، جو سید زادیاں ہیں، جو آپ بنت رسول ہیں، جو میرے نبی کے گھر والیاں ہیں، وہ اپنا سر سجدے میں رکھتی ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، یا اللہ یہ قربانیاں لے لے، یہ قربانیاں لے لے، پر نبی کے دین پر جو مشکل وقت آیا ہے اسے ٹال دیں۔ توجہ فرمائیے، اسی طرح حضرت اون محمد، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے، ننھے صاحبزادے ہیں، یہ دونوں بھی میدان میں جاتے ہیں، کربلا کے میدان کا منظر تبدیل کر دیتے ہیں۔ عمریں چھوٹی ہیں، جذبے بڑے ہیں، تلواریں چھوٹی چھوٹی ہاتھ میں ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں کئی یزیدیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اور عمر بن سعد یہ کہتا ہے، یہ دیکھو عمر میں تو چھوٹے لگتے ہیں، لیکن جو تلوار چلانے کا جذبہ ہے، جو لڑنے کا جذبہ ہے، یوں لگتا ہے
جیسے حضرت علی لڑ رہے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، وہ دونوں بھائی بھی شہید ہوتے ہیں، ان کی بھی لاشیں خیمے میں میرے امام علی مقام امام حسین لے کر آتے ہیں۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کو دیکھتی ہیں تڑپ جاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنا سر سجدے میں رکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، اسی طرح حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی بہادر میرے امام حسین کے بھائی تھے، بڑے جرنیل تھے، اور جو کربلا کا علم تھا وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، اور اس وقت علم ان کو دیا جاتا تھا جو سب سے بہادر ہو، طاقتور ہو، اور جب جس کے ہاتھ میں علم ہوتا یعنی جھنڈا ہوتا وہ گر جاتا تو سمجھ لو سارا جو لشکر ہے وہ شکست کھا گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان مجھے اجازت دیجئے، سیدہ سکینہ پانی کو ترس رہی ہے، علی اصغر ننھا پیاسا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھے روکنے والا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس علمدار تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرے جو ہے قافلے کا سپہ سالار بھی ہے، تو میرا علمدار ہے، اگر تو ہی چلا گیا پیچھے باقی کیا رہے گا؟ کہا نہ بھائی مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے آل نبی وہ ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے، اب توجہ فرمائیے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی، ایک ہاتھ میں آپ نے تلوار پکڑی، ساتھ ہی علم بھی پکڑا، ساتھ ہی آپ نے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بھی پکڑا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یزیدیوں یہ دیکھو حسین کا بھائی آ رہا ہے، علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے کسی میں طاقت تو مجھے روک کر دکھائے، ہے کسی میں ہمت تو مجھے روک کر دکھائے۔ حضرت عباس کی یہ بات ان یزیدیوں پر بجلی بن کر گری، جب انہوں نے دیکھا عباس علمدار آ رہا ہے، کسی کی جرت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی، مقابلہ کرنے کی۔ حضرت عباس علمدار جاتے ہیں، سیدھا دریائے فرات پر پہنچتے ہیں، وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھرتے ہیں، چلو میں پانی پیتے ہیں، دل کرتا ہے پانی پی لوں، اپنی پیاس بجھا لوں، جیسے ہی پانی چلو میں بھرا منہ کے قریب کیا، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، آپ نے پانی کو وہیں پر چھوڑا، پانی آپ نے نہ پیا۔ اللہ اکبر، ادھر خیمے کے اندر سیدہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، میرے امام علی مقام امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، سیدہ سکینہ خوش ہو رہی ہیں، وہ دیکھو میرا چچا عباس علمدار ابھی پانی لے کر آتا ہے، ہم پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، حضرت عباس علمدار نے جب پانی خود نہ پیا، آپ نے اپنے گھوڑے کا جو منہ ہے وہ پانی کی طرف کیا، لیکن گھوڑا جو ہے وہ پانی نہیں پیتا، دوسری مرتبہ کوشش کی لیکن گھوڑا پانی نہیں پیتا، گویا گھوڑا یہ کہہ رہا ہو او عباس کیا ہوا، ہم اگرچہ جانور ہیں لیکن ہم ان کی طرح بے وفا تو نہیں ہیں، ہم وفا والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آل نبی اولاد علی وہاں پر پیاسی ہو، ہم یہاں پر پانی پیئیں۔ میرے بھائیو اب توجہ فرمانا، حضرت عباس علمدار نے ایک ہی ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ بھی پکڑا، تلوار بھی آپ کے
ہاتھ میں ہے, جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جو گھوڑے کی رکاب ہے وہ تھامی, آپ نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. میدان کربلا کے درمیان میں جیسے ہی آپ کا گھوڑا پہنچا, یزیدی پکار اٹھے, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم مر گئے ہو. وہ دیکھو عباس پانی لے کر جا رہا ہے. اگر عباس اپنے خیمے میں پہنچ گیا, انہوں نے پانی پی لیا, ہمارا کوئی بندہ بھی زندہ باقی نہیں رہے گا. اس طرح آگے بڑھو, حملہ کر دو. میرے بھائیوں توجہ فرمانا, ان ظالموں نے چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی. تیر چلتے چلتے حضرت عباس کے کوئی سینے پہ آتے ہیں, کوئی پیچھے لگتے ہیں. ایک تیر آپ کے دائیں بازو پہ لگا, اللہ اکبر. جب وہ تیر آپ کے بازو پہ لگا, حضرت عباس سلمدار نے پانی کا مشکیزہ علم تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی. جب ایک اور تیر آیا وہ دوسرے ہاتھ میں لگا. اتنے بہادر تھے, اتنے طاقتور تھے, جب دوسرے ہاتھ میں تیر آ کر لگا, آپ نے پھر بھی نہ پانی کا مشکیزہ نہ چھوڑا. آپ نے اس پانی کے برتن کو اپنے منہ میں تھام لیا. ان سے مقابلہ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, لیکن جب ایک تیر ایسا آیا جو پانی کے مشکیزے کو چیرتا ہوا آپ کے سینے میں جا کر لگتا ہے, حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. ادھر خیمے میں یہ منظر میرے امام علی مقام امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں, سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی ہیں. جیسے ہی حضرت عباس اپنے گھوڑے سے نیچے آئے, سیدہ سکینہ نے تڑپ کر عرض کیا, او چچا واپس آ جا, اساں بڑا پانی پی لے آئے, چچا تو واپس آ جا. میرے بھائیوں یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی. ان ظالموں نے حضرت عباس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے, آپ کی لاش کی برہمتی کی, آپ کی لاش کو کچل ڈالا, اور آواز دیتے ہیں حسین آ جا, اپنے سپاہی کو لے جا. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے کر جاتے ہیں. سیدہ زینب سجدہ شکر ادا کرتی ہیں, یا اللہ تو نے ایک اور ہماری قربانی کو قبول فرما لیا ہے. اب حضرت علی اکبر جو امام حسین کے لخت جگر ہیں, امام حسین کے صاحبزادے ہیں, عمر 18 سال ہے, لیکن جوش مارتا خون ہے. یہ وہ علی اکبر ہیں جن کا چہرہ دیکھتے ہی لوگوں کو میرے آقا یاد آ جاتے تھے, لوگوں کو میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی. یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے, تصویر مصطفیٰ تھے. حضرت علی اکبر میرے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں ابا حضور مجھے اجازت دیجئے, میں جاتا ہوں میدان جنگ میں. حضرت امام علی پاک آپ فرماتے ہیں, علی اکبر تو میرا لخت جگر ہے, میرا بیٹا ہے, تو میرے نانا کی ہم شکل ہے, اگر تو چلا گیا پیچھے کیا باقی رہ جائے گا. میرے حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا جی مجھے اجازت دیجئے, اگر آج میں میدان کے اندر نہ گیا لوگ کیا کہیں گے, جوان بیٹا خیمے میں رہا, باپ شہید ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجئے. مختصر یہ ہے, آپ نے اجازت لی. حضرت علی اکبر میدان میں آئے, جدھر بھی جاتے ہیں کوفیوں کی لاشیں گراتے ہیں, دائیں جاتے ہیں کوفیوں کی لاشیں گراتے ہیں, بائیں جاتے ہیں ان یزیدیوں کی لاشیں گرا دیتے ہیں. بڑی ہی ہمت کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں, کسی کے اندر جرت نہیں وہ اکیلا مقابلہ کر سکے, جو بھی آتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. بالآخر المختصر عرض کرتا ہوں, پھر وہی حکم ہوا ان پر تیروں کی برسات کر دو. اب چاروں طرف سے جب تیروں کی برسات شروع ہوئی, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر آ کر جسم میں لگے, کوئی سینے پہ لگے. حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. اللہ اکبر, آپ جب گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے, ادھر میرے امام علی مقام امام حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. امام علی مقام دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف آئے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے صدا لگائی, ابا جی
آ جائیے مجھے تھام لیجئے مجھے لے جائیے۔ میرے امام علی مقام امام حسین آتے ہیں آپ آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو ہے آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ امام فرماتے ہیں علی اکبر ایک مرتبہ تو اپنی آنکھیں کھولو، یہ دیکھو تمہارا باپ حسین آیا ہے۔ حضرت علی اکبر آنکھیں کھولتے ہیں اور پھر دوبارہ بند کر لیتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں علی اکبر اپنی آنکھیں کھولو، تمہیں خیمے کے اندر لے کر جاتا ہوں۔ آواز آتی ہے ابا جی اب میری آنکھیں نہیں کھل سکتی، وہ دیکھیے سامنے میرا بابا علی آیا ہے اور دو جو ہیں پیالے پانی کے لے کر کھڑے ہیں۔ ایک پیالہ مجھے دے دیا ہے، میں نے وہ آب کوثر کا پانی پی لیا ہے۔ میں نے دوسرا مانگا، انہوں نے کہا علی اکبر دوسرا تیرے واسطے نہیں، تیرا باپ میرا حسین پچھو آئے گا، اے دوجا پیالہ ان دے واسطے رکھیا ہے۔ اب میرے بھائیوں مختصر عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ حضرت علی اکبر کی بھی شہادت ہوئی۔ اب سب سے آخر میں میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان جنگ میں تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ میرے امام نے جیسے ہی آپ جنگ میں داخل ہوئے، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ آپ نے جب مڑ کر دیکھا آپ کی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا وجہ ہے؟ بچی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھتی ہے ابا جی ایک بات تو بتاؤ، ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اس سوال کا مجھے جواب دے دو۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ فرمانا، باپ کہیں جا رہا ہو، باپ کہیں باہر جا رہا ہو، پیچھے سے بچی آ جائے اور پوچھے ابا جی میں تم سے ایک بات کرتی ہوں، مجھے اس کا جواب دے دو، آپ جانیے آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن میرے امام کی یہ پیاری بیٹی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ میرے امام سے سوال کرتی ہے۔ میرے امام نے سیدہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا بیٹی پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بچی ایک سوال کرتی ہے ابا جی مجھے یہ بتائیے یتیم کون ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے یتیم کون ہوتا ہے؟ جب میرے امام نے یہ باتیں سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ میرے امام نے فرمایا او بیٹی تجھے چھوٹی سی عمر ہے، اتنا بڑا سوال تجھے کس نے بتایا ہے؟ سیدہ سکینہ تڑپ کر عرض کرتی ہیں ابا حضور ابھی خیمے میں عورتیں یہ باتیں کر رہی تھی، ابھی حسین جائیں گے، میدان میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ادھر سیدہ سکینہ جو ہے وہ یتیم ہو جائیں گی۔ المختصر عرض کرتا ہوں میرے امام نے پیار دیا، میرے امام نے پیار دیا، آپ کو سیدہ زینب کے حوالے کیا۔ میرے امام میدان کربلا میں ہے، میرے امام نے تلوار پکڑی، میدان کربلا میں نکلتے ہیں، سیدھے میرے امام دریائے فرات کے کنارے پر جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں او یزیدیو دیکھ لو حسین نہ مجبور ہے، حسین نہ مجبور ہے اور نہ ہی حسین کسی سے ڈرتا ہے، بس بات اتنی ہے ہم نے اپنی جو ہے رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کر دیا ہے، ہمیں مجبور بھی نہ سمجھنا، ہمیں بے بس بھی نہ سمجھنا، اگر ہم چاہیں یہ پانی کیا، یہ پانی تو ہمارے قدموں کی دھول ہے، آب کوثر بھی ہم لے آ سکتے ہیں، اگر ہم چاہتے سارا میدان کربلا ہمیں پانی پیش کر دیتا۔ یہ دیکھ لو فرات پر بھی حسین کا قبضہ ہے اور ادھر آب کوثر پر بھی حسین کا قبضہ ہے۔ اب توجہ فرمائیے، امام علی مقام امام حسین جب میدان میں آئے، مختصر عرض کرتا ہوں آپ جدھر بھی جاتے یاد رکھیے اہل بیت کا ایک ایک فرض، چاہے وہ بچہ تھا چاہے جوان تھا، ایک مقابلے میں کوئی بھی آتا وہ بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن جب
کافی مارے جاتے، پھر مل کر سب حملہ کرتے تو پھر ان کی شہادتیں ہوتی۔ اب امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان کے درمیان جب پہنچتے ہیں تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ادھر سے اذان کی آواز شروع ہوئی، امام علی مقام نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ لڑ رہے تھے، جذبے سے لڑ رہے تھے کہ جو بھی آتا ہر طرف آپ لاشیں گراتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی رہا ہم تو مارے جائیں گے، حسین بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، اذان دو، یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے، یہ اذان کا بڑا احترام کرتی ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی میرے امام نے اپنی تلوار کو روک لیا، ادھر سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی قمیض پر 109 تیروں کے نشان تھے، نیزے برچھے کتنے مارے گئے وہ بھی بے شمار تھے۔ میرے امام جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، شمر لانتی آتا ہے اور میرے امام کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، اور میرے امام اس کا سینہ پھاڑتے ہیں، اس کی قمیض کو پھاڑتے ہیں اور اسے پیچھے دھکیلتے ہیں، اور میرے امام مسکرا پڑتے ہیں۔ شمر لانتی کہتا ہے حسین کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ میرے حسین نے کہا لانتی مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آ گئی ہے، میرے نانا نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کوڑ کا مریض ہے، لانتی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، لانتی وہ تو ہی ہے۔ اب میرے امام نے کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے نماز پڑھنے دے۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے سجدے میں سر رکھا، اس ظالم نے گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور میرے امام کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر سیدہ سکینہ نے جب خیمے کی پردے کے پیچھے سے یہ دیکھا، آپ تڑپ گئی اور جا کے سیدہ زینب کے سینے سے لگ گئی اور کہتی ہیں پھپھو جان آج میں یتیم ہو گئی ہوں، آج میں یتیم ہو گئی ہوں۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ جب یہ منظر ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی شہداء کے سر تھے وہ جسموں سے علادہ کیے، نیزوں پر رکھ لیے، اور ادھر کربلا کی جو شام تھی وہ بھی بڑی خطرناک تھی، یہاں پر بھی ظالموں نے بس نہ کیا بلکہ اہل بیت کے جو خیمے تھے ان کو آگ لگا دی، ان کو جلا دیا گیا، برتن لوٹ لیے گئے، جو بھی سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا۔ شام کا ٹائم ہے، مدینے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے، سیدہ زینب پکارتی ہیں ارے تو کون ہے، پیچھے رک جا، تجھے پتہ نہیں آگے نبی کی بیٹیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ آواز آئی زینب میں کوئی اور نہیں بلکہ تیرا نانا محمد ہوں، میں تیرے صبر کو دیکھنے آیا ہوں، تیری استقامت کو دیکھنے آیا ہوں۔ سیدہ زینب کہتی ہے نانا جان آپ پہلے نہیں آئے، میرا علی اصغر کٹ گیا ہے، علی اکبر کٹ گیا ہے، میرا حسین کٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں زینب یہ دیکھ میرے ہاتھ میں خون ہے، میں صبح سے یہاں تھا کربلا کے میدان میں ان کا خون اکٹھا کرتا تھا اور انہیں آب کوثر کا پانی پلاتا تھا۔ ادھر یہ معاملہ ہے، ادھر حضرت ام سلمہ جو میرے آقا کی زوجہ ہیں وہ فرماتی ہیں جب دوپہر کا وقت ہوا میں آرام کر رہی تھی، آقا کریم کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد ہے، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے۔ میں نے پوچھا آقا، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میں نے پوچھا آقا کدھر، کہاں سے؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ حسین کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، میری آل کو شہید کر دیا ہے، یہ دیکھ میں کربلا کے میدان سے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں امام حسین کا یہ پیغام ہے، میرے امام کا گلا تو کٹ گیا لیکن اس وقت بھی آپ سجدے میں تھے، آپ کا جو سر تھا وہ نیزے پہ تو چڑھ گیا لیکن اس وقت بھی سر سے تلاوت کلام پاک جاری تھی۔ یہی پیغام ہے، نہ کبھی جو ہے نماز کو چھوڑنا، نہ کبھی تلاوت کلام پاک کو چھوڑنا، اور کبھی اگر اسلام پر دین پر برا وقت آ جائے، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر میرے نبی کا جو دین ہے اسے جھکنے کبھی نہ دینا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔